إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی وہ ہے تزکیہ نفس. انسان کا جو نفس ہے فطری طور پر اس کے اندر راحت کی طلب اور لذت کی تلاش رکھی گئی ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ لذت کو تلاش کرے، وہ راحت کو تلاشے. ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ علماء کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کے اندر راحت کی طلب نہ ہو، لذت کی تلاش نہ ہو، تو انسان جنت کی باتوں کو سنے مگر اس پر کوئی اثر نہ کرے. اور اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر راحت کی طلب اور لذت کی تلاش نہ ہو تو جہنم کی بات سنیں، جہنم کے عذابات کی بات سنیں، قبر کی بات سنیں، قبر کے خوفناک مناظر کا تذکرہ سنیں. ان ساری چیزوں کو سننے کے باوجود دل کے اندر کوئی اثر نہ ہو، کوئی اثر قبول نہ کرے، تو انسان کے اندر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے رکھی ہے کہ اگر دل کے اندر لذت اور راحت کی طلب ہوگی تو انسان جنت میں لے جانے والے کاموں کو تلاش کرے گا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. اب اگر انسان اس طلب اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس لذت کو تلاش کرے، اگر رب العالمین کی مرضی کے مطابق اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال کر کے، تب تو وہ انسان اللہ کا حقیقی بندہ اور حقیقی مسلمان سمجھا جائے گا. اور اگر کوئی انسان اسی لذت کو، اسی طلب کو انسان اپنی مرضی کے مطابق تلاش کرے تو کہا جائے گا کہ یہ انسان اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنے نفس کا غلام ہے. تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟
تزکیہ کے دو معنی ذکر کیے جاتے ہیں، ایک معنی تطہیر اور دوسرا معنی تنمیہ، یعنی انسان کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گناہ کر کر کے انسان کا دل گندا ہو چکا ہے، انسان اپنے دل سے تمام طرح کی برائیوں کو نکال دے، دل کو صاف کر دے، اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ۔ دل کی صفائی کے بعد، نفس کو گندگیوں سے دور کرنے کے بعد، اسی نفس کے اندر اچھی اچھی چیزوں کو لائے، خوبیاں ہی خوبیاں پیدا کرے، اچھے اچھے اعمال کو جنم دے، اسی طریقے سے توحید کو، سنت کو اپنی زندگی میں لائے، یعنی اعمال کو ترقی دے، اس کو کہا جاتا ہے تنمیہ، یعنی نیک اعمال کے ذریعے اپنے نفس کو بڑھایا جائے، ترقی دیا جائے، دل کو آباد کیا جائے، اور برائیوں سے اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کیا جائے، اسی کو تطہیر یا تنمیہ کہا جاتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نفس ہے ایک ہی، لیکن اس کی 3 صفات ہیں۔ نمبر 1، وہ نفس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہو تو کہا جائے گا کہ وہ نفس مطمئنہ ہے، اور اگر وہ نفس، اگر اس نفس سے، اس انسان سے گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز کہتی ہے کہ اے انسان، اے اللہ کا بندہ، تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نے گناہ کیا، تو نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس آواز کو شریعت میں، قرآن کی اصطلاح میں نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا نفس، انسان کے اندر ایک آواز آئے، ایک چیخ آئے، ایک پکار آئے کہ اے انسان، موقع اچھا ہے، فرصت ہے، لوگوں کی نگاہیں نہیں ہیں، تو اکیلا ہے، بند کمرہ ہے، موقع ہے، گناہ کر لے۔ گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اندر سے انسان کے دل و دماغ سے ایک آواز آتی ہے، اس کو شریعت میں نفس امارہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی کے لیے اکسائے، برائی پر آمادہ کرے، برائی کے لیے تیار کرے، اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر گمراہیاں، تباہی، بربادی، گناہ اسی نفس کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر شیطان اسی پر حاوی ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اسی نفس کو قابو میں کرنا ہے، اسی نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نفس کے حوالے سے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کا ماننا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ جب انسان شریعت کے مطابق چلے گا، دین کے مطابق چلے گا، تو انسان پابند ہو جائے گا، انسان غلامی کی زندگی گزارے گا، اس سے آزادی چھوٹ جائے گی، اس سے آزادی چھین لی جائے گی۔ یہ دنیا کے انسانوں میں کچھ لوگوں کا غلط خیال ہے، غلط تصور ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسان جب دین کے مطابق زندگی گزارے گا، شریعت کے مطابق اپنے نفس کو کر لے گا، تو وہ غلامی کی زندگی گزارے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان دنیا کے اندر جب تک رہے گا وہ غلامی ہی کی زندگی گزارے گا۔ اور آپ یقین رکھیں، انسان دنیا کے اندر دین پر چل کر، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر انسان غلام نہیں بنتا ہے، بلکہ انسان آزاد رہتا ہے۔ غلامی تو یہ ہے کہ انسان رب کو چھوڑ دے، رب کی تعلیمات کو چھوڑ دے، اور اپنے نفس کا غلام بن جائے۔ جب انسان رب کا غلام نہیں بنا، رب کا فرما بردار بندہ نہ بنا، ہو نہ ہو وہ اپنے نفس کا، اپنی خواہش کا وہ غلام بن کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اے میرے بندے، میرے غلام بن جاؤ، میرے فرما بردار بندہ بن جاؤ، میری سنو، میری مانو، نفس کی مت سنو، اپنے من کی بات پر عمل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، اگر اپنی سنو گے، خواہش کی پیروی کرو گے، تو تم اپنا ہی غلام بن جاؤ گے، اور تمہیں اپنی غلامی کا احساس نہیں ہوگا۔
قرآن اٹھائیے، سورۃ الجاثیہ پڑھیے، آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی، اے ہمارے حبیب، آپ دعوت و تبلیغ کے کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں، سماج اور معاشرے میں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اسی سماج میں، اسی معاشرے میں آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے، آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، خواہش کو اپنا معبود بنا لیے ہیں، علی علم، علم رکھنے کے باوجود، تعلیم کے باوجود۔ آج دنیا کے اندر چاہے تعلیم عصری ہو، چاہے تعلیم دینی ہو، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، انسان گمراہ ہے، انسان گمراہ ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے غلام ہیں، اپنے رب کے بندے ہیں، یا اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، نفس کو معبود بنا لیے ہیں۔ اور جو انسان اپنے نفس کا پجاری ہو جاتا ہے، اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تبارک و تعالی آنکھ پر، کان پر اور دل پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ کان ہونے کے باوجود وہ انسان جو اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو غلام بنا رکھا ہے، وہ انسان قرآن کی آیات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ وہ انسان جو اپنے نفس کا غلام ہے، وہ انسان قرآن کی آیت کو اگر سن بھی لے، دل سے اس کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ انسان، اللہ تبارک و تعالی ایسا کر دیتا ہے اس انسان کو کہ انسان کی آنکھ پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب وہ انسان خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرے انسانوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور جو لوگ اپنے نفس کو غلام بنا لیتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حقیقی معنوں میں وہ انسان نہیں ہے۔ جسم ان کا انسان ہے، تصور اور زندگی گزارنے کا جو طرز ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی، کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس پر نگراں ہیں؟ کیا آپ اس کے نگہبان ہیں؟ آپ انہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، ان ہم الا کالانعام، وہ تو جانور کی طرح ہیں، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان اپنی سنتا ہے رب کی نہیں سنتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ رب کی تعلیمات موجود ہے، رب کے احکامات موجود ہے، صبح شام انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، ساری تعلیمات موجود ہونے کے باوجود انسان اپنی چاہی زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھٹکا ہوا ہے اور گمراہی کا راستہ طے کر رہا ہے۔ صرف گمراہی نہیں، بلکہ انسان، ایسا انسان جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے کئی مقامات پر ڈر کا احساس ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے، اپنی امت کے سلسلے میں ڈر ہے کہ میری امت گمراہی کی پیروی کرے گی، گمراہی کے گڈھے میں گر جائے گی، اور اس گمراہی کا تعلق یا تو شرمگاہ سے ہوگا یا انسان کے پیٹ سے ہوگا۔ آج انسان انہی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، یا تو انسان خواہشات کے چکر میں پیٹ کو بھرنے کے لیے یا نفسانی بھوک کو مٹانے کے لیے انسان غلط راستے کو اپناتا ہے۔ کھانا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، رزق کے لیے گھر کو چھوڑنا ہوگا،
اور جائز طریقے کو اپنانا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے سلسلے میں ڈر ہے، خوف ہے کہ میری امت کے لوگ حلال راستے کو چھوڑ کر اس پیٹ کی دنیا کو بھرنے کے لیے لوگ حرام طریقہ اپنائیں گے، حرام کمائی کھائیں گے، سود بھی کھائیں گے، رشوت بھی کھائیں گے، ظلم کر کے دوسروں کا مال بھی ہڑپیں گے، اور آج سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آگے نبی فرماتے ہیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لذت رکھا ہے، ایک خواہش رکھی ہے، اس امت کے بہت سارے لوگ اس خواہش کو جائز طریقے سے نہ پورا کر کے ناجائز طریقے سے حرام کاری میں مبتلا ہو کر، لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کر کے زنا میں مبتلا ہو کر اس امت کے بہت سارے لوگ اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ، اور بہت سارے لوگ ایسی خواہشوں میں پڑ جائیں گے جو خواہشیں انسان کو گمراہ کر دیں گی، اور یہ سب کچھ آج دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، جہاں تک ہلاک کرنے والی چیزوں کا معاملہ ہے آپ نے فرمایا شُحٌ مُتَّبَعٌ، شُحٌ مُتَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، انسان کے دل کے اندر ایسی لالچ پیدا ہو جائے، ایسا حرص پیدا ہو جائے کہ انسان اس حرص کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کو نہ دیکھے، حرام و حلال کے درمیان فرق نہ کرے۔ لالچ انسان کے لیے دنیا کے اندر ہے، انسان لالچی پیدا ہوا ہے، انسان لالچ کرے گا، لیکن لالچ اگر شریعت کے خلاف ہے، حرام و حرام کے خلاف ہے، حلال نہیں دیکھ رہا ہے، حرام نہیں دیکھ رہا ہے انسان، نبی فرماتے ہیں کہ ایسی لالچ جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، وہ انسان کو برباد کر دے گی۔ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کو پورا کیا جائے، جس کی اتباع کی جائے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی کا خیال نہ کرے، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ دین کا، بس خواہش ہے، من کی بات ہے، اسے پورا ہونا چاہیے۔ شریعت جائے کہیں جائے، قرآن کی باتیں جائے کہیں جائے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں سننا ہے تو اپنی دل کی آواز کو سننا ہے۔ اور وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اپنی خوبصورتی میں غرور کا شکار ہو جائے، اپنے لباس اور پوشاک اور کپڑے میں آدمی مگن ہو جائے، دوسرے کو حقیر سمجھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ چیزیں بھی انسان کو ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تزکیہ نفس، انسان اپنے نفس کو پاک کرے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا کے نام کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، وَصَلَّى، اور نماز پڑھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی بنیاد رکھی تزکیہ نفس پر، تزکیہ نفس پر۔ نفس کا پاک ہونا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر 11 چیزوں کی قسمیں کھائیں، شروع میں 11 چیزوں کی قسمیں کھائی، اور اخیر میں نفس کی قسم کھائی، اور کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ انسان ناکام ہو گیا، وہ انسان فیل ہو گیا آخرت کے اندر جس نے اپنے آپ کو خاک آلود کر دیا، گناہوں میں مبتلا کر دیا، گناہوں کا رسیا ہو گیا۔ وہ انسان، اس انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی اسے ناکامی سے دوچار ہونا ہے۔ جنت میں جو لوگ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، جہاں بہت سارے اعمال وہ کر کے جائیں گے، ایک کام وہ یہ بھی کرتے ہوں گے جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر جنات عدن
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ جنت میں وہ جائیں گے کیوں؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى۔ اللہ فرماتا ہے یہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ وہ دنیا میں اپنے نفس کا تزکیہ کرتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھتے تھے، لہذا بدلہ یہ ہے ان کا کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان کی فکر یہ ہوگی کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس کو جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، لیکن آپ یاد رکھیں کامیاب وہی ہوگا جو دنیا کے اندر تزکیہ نفس کا اہتمام کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہی دنیا کا ایک جھمیلا ہے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں انسان اللہ اور شریعت کو نہیں دیکھتا ہے، اور یہی قیامت کے دن ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مال بھی کام نہیں آئے گا اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ کون کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا۔ وہ دل جس دل کے اندر شرک نہ ہو، جس دل کے اندر کفر نہ ہو، جس دل کے اندر نفاق نہ ہو، شقاق نہ ہو، بدعت نہ ہو، اختلاف نہ ہو، عداوت، نفرت، دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو، ان تمام عیوب سے جو دل پاک ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار قرآن میں اور نبی کی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو انسان خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور تزکیہ نفس کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ تزکیہ نفس میں جو راستے ہیں، جو طریقہ ہے، اس کو اپنا کر انسان اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نمبر 1، تزکیہ نفس کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ کرے، ہم انسان ہیں، ہم غلطی کریں گے، ہم سے گناہ ہوں گے، چاہیں نہ چاہیں ہم سے گناہ ہوں گے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی اولاد خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوگی، گناہ ہوں گے، لیکن گناہ ہونا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان توبہ کرے، اور اللہ توبہ کرنے والے کو ہی پسند کرتا ہے۔ سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کریں، رجوع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا غلط اثر، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فیہ قلبہ نقطۃ سوداء، کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِرَ قَلْبُهُ، اگر انسان اس گناہ کو ہونے کے بعد انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سُقِرَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، چمکا دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، لیکن انسان گناہ کیا، گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، توبہ نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، بلکہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، نبی فرماتے ہیں وہ جو نقطہ تھا، وہ جو داغ تھا، جو پوائنٹ تھا، گناہ کی وجہ سے وہ داغ، وہ دھبا بڑھتے جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ حتی یعلو قلبہ، پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس سماج کے اندر جو بہت گناہ کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے
کہ دل ان کا صاف نہیں ہے، دل کے اندر دھبا اور داغ چھپ رہا ہے، انہیں رجوع کرنا چاہیے، انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا تزکیہ کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو گناہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تحریم کے اندر ذکر کی، کہا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے لیے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں گناہوں سے صاف کر دے گا۔ یہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سچی توبہ توبۃ نصوح کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں بنیادی طور پر اس کے 3 شرائط ہیں، 3 چیزیں اگر کسی توبہ میں پائی جائیں گی تو اسے توبۃ نصوح کہا جائے گا۔ نمبر 1 الاقلاع عن الذنب، گناہ ہوا، پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ نمبر 2 والندم علی ما فات، گناہ ہوا چھوڑ دیا۔ نمبر 2 گناہ پر شرمائے، شرم ہو، ندامت ہو، اور یہ ندامت توبہ ہے۔ نبی نے کہا تھا الندم توبۃ، گناہ کے بعد شرمانا یہ توبہ ہے۔ نمبر 3 العزم علی عدم العودۃ الیہ، آدمی ارادہ کر لے، ٹھان لے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ توبۃ نصوح ہے۔ اور ایک بات اور ایڈ کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، اگر کسی نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے، دبائے ہوا ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، کسی کا مال ہڑپا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، تینوں شرطیں پائی جائیں، اگر یہ آدمی اگر کسی کا مال لیا ہوا ہے، انسان کا حق لیا ہوا ہے، جب تک اس سے رجوع نہ کرے، اپنا صفایا نہ کرے، لین دین کو صاف نہ کرے، لاکھ توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ 4 شرطیں پائی جائیں گی تب انسان توبہ کرے گا، اس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے۔ تو پہلا کام انسان یہ کرے کہ انسان توبہ کرے، انسان پاک ہو جائے گا، یعنی گناہ سے انسان گندا ہو جاتا ہے، توبہ سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ انسان جب برائی کی طرف بڑھتا ہے، نفس گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور منکرات کی طرف بڑھتا ہے تو دل گندا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا انسان اگر نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے۔ نبی نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن میں کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیسے گندگی باقی رہے گی؟ نبی نے کہا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ انسان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے گا، انسان پاک رہے گا، انسان صاف رہے گا۔ نمبر 3 انسان تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، کوشش کریں، محنت کریں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، پھر گناہ ہو جا رہا ہے، پھر توبہ کریں، کوشش کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن آپ کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں، ہمارے سلسلے میں دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، واقعی دین پر عمل کرنے میں مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری خاطر ہمارے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپناتا ہے، اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے، راستے کھول دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اسی طریقے سے محاسبہ نفس کریں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو صبر کریں، صبر کریں۔ اور اس صبر کا بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ماہ مبارک آنے والا ہے۔ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی کہ سال بھر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، سال بھر گناہ کے کام کرتے رہیں۔ اب موقع آ گیا ہے یا اب موقع آنے والا ہے جس میں گناہ انسان بند کر دیتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا ابھی سے تیار ہو جائیں، وقت کو غنیمت سمجھے، رب العالمین سے دعا کرے کہ رب العالمین ہم سے جو ہوا رب العالمین تم معاف کر دے، تو ہمیں مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور اس میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ مل جانا یہ کمال ہے، اس سے بڑی کمال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد اس سے انسان فائدہ اٹھا لے، ورنہ مہینہ تو سب کو ملتا ہے، کیا کما حقہ جس طریقے سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں سب لوگ اٹھا لیتے ہیں، نہیں، مہینہ نصیب ہوتا ہے لیکن ناقدری کر کے اور اللہ کی ناشکری کر کے گناہ کے کام کر کے بہت سارے لوگ رمضان کے اوقات کو بھی گوا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا رمضان کے مہینہ آ رہا ہے جس کو شہر الصبر کہا جاتا ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ انسان جائز چیزوں کو رمضان میں چھوڑ دیتا ہے، کھانا حلال ہے جائز ہے، پینا حلال ہے جائز ہے، بیویوں سے ملاقات کرنا جائز ہے حلال ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، رمضان میں تم حلال چیز کو تم چھوڑ دیتے ہو میرے لیے، تو تم عام دنوں میں حرام چیز کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ ایک آخری بات، آپ محنت کریں، کوشش کریں، توبہ بھی کریں، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کریں، رمضان کے مہینے سے فائدہ بھی اٹھائیں، ساتھ ہی ساتھ اس نفس کو پاک کرنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک نفس کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس، آپ کا دل بہت زیادہ پاک تھا، جس کی گواہی رب العالمین نے دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ تزکیہ نفس کے لیے دعا کرتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، چند الفاظ ہیں آپ کہا کرتے تھے، لمبی دعا ہے جس میں کہ چند الفاظ یہ ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ انسان کا جو نفس ہے نا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ 5 منٹ پہلے اطاعت اور فرما برداری کے جذبات رہتے ہیں اس کے اندر، اور 5 منٹ فوراً بعد اس میں برائی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما دے، وزکیہا، اے اللہ تو اس کو پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا کارساز ہے، تو ہی اس کو صحیح اور کنٹرول سے رکھنے والا ہے، اے اللہ میرے نفس کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، ہر دور میں ضرورت رہی ہے، بالخصوص آج برائی کے دور میں، فتنے کے دور میں اپنے آپ کو پاک کرنا، پاک رکھنا، صاف رکھنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین اپنے نفس کو ہر طرح کی گندگیوں، علائشوں سے ہم سب کو پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین ہم سب کو اپنے نفس کے سلسلے میں دعا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ رب العالمین ہمیں اتوار کے درس میں، جو کہ اس سال کا آخری درس ہوگا، اس کے بعد آخری عید کے بعد درس شروع ہوگا، اتوار کو آخری درس ہوگا، اس کے بعد بند ہو جائے گا، عید کے بعد پھر شروع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اتوار کے درس میں مغرب بعد شرکت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔